الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید کرم ہو کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے اپنے پچھلے لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں جس کا عنوان ہے قلب کی پاکی اور ناپاکی. انشاءاللہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ قلب کی پاکی کے لیے سچوں کی صحبت کی کیوں ضرورت ہے. ابھی تہا کا بیان ہو رہا تھا علم دین کی اہمیت پر، تو میں بھی ایک حدیث رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ حدیث سننے کے بعد آپ کے جو علم دین سیکھنے کا شوق اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ اس مردہ بکری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کراہیت کا اظہار فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اس مردہ بکری سے کراہیت محسوس کر رہے ہو اس سے زیادہ کراہیت اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ملعون ہے اور یہ دنیا کی ہر شے ملعون ہے. ملعون یعنی کہ جس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے. یہ دنیا ملعون ہے اور یہ دنیا کی ہر شے ملعون ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے دنیا کو بنایا اس دن سے دنیا پر رحمت کی نظر نہیں کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس دن سے دنیا بنا اس دن سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے دنیا پر رحمت کی نظر نہیں کی سوائے 3 لوگوں کی. ان 3 لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ شخص جو علم دین سکھائے، دوسرا وہ شخص جو علم دین سیکھے، اور تیسرا وہ شخص جو ذاکر ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے. تو الحمدللہ یہاں پر تینوں قسم کے لوگ موجود ہیں. الحمدللہ پہلے اس حلقے کی شروعات ذکر سے ہوتی تو ذاکرین ہیں یہاں پر، اور بہت سارے عالم دین ہیں اور مجھ جیسے طالب علم بھی ہے. تو یہاں پر رحمت ہی رحمت اللہ تعالیٰ کی. الحمدللہ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ گناہوں کے کون سے دروازے ہیں. 7 دروازے یعنی کہ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیر، شرمگاہ اور پیٹ، جن کے ذریعے انسان گناہ کرتا ہے اور انسان کا دل ناپاک ہوتا ہے. اور الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے قلب کو پاک کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ بھی سیکھا. 40 دن کا ایک کورس، ہر دروازے کو 40 دن کے کورس میں کس طریقے سے بند کیا جائے اس کا پریکٹیکل میتھڈ بھی سیکھا. اور الحمدللہ اس کے بعد اور ایک چیز یہ ہے کہ جو یہ 7 دروازے ہیں اس کا ذکر مختلف احادیث میں آیا ہے. کہیں پر 7 دروازوں کا ذکر ہے، کہیں پر 5 کا ذکر ہے، کہیں پر 2 کا ذکر ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 5 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں جس کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مانگ رہے ہیں؟ وہ گناہوں کے 5 دروازے ہیں. وہ 5 دروازے کون سے ہیں؟ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ اور شرمگاہ. اور ایک حدیث میں ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، یعنی تمہارے جبڑوں کے درمیان زبان کی اور رانوں کے درمیان شرمگاہ کی. یہ 2 دروازوں کی ضمانت مانگی اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کی. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی ظاہر ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہ ہے کہ ان ضمانتوں کے ذریعے ہماری پاکی کر رہے ہیں. ان ضمانتوں کے ذریعے وہ گناہ کے دروازے جس سے ہم گناہ کرتے ہیں ان کی پاکی کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ ہم کو جنت کی ضمانت دے. جنت کی ضمانت وہی شخص دے سکتا ہے، یا جب کسی چیز کی ضمانت وہی شخص دے سکتا ہے جب کہ وہ اس چیز کا مالک ہو. اگر آپ کسی چیز کے مالک ہیں تبھی آپ اس چیز کی ضمانت دے سکتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو اس چیز کی ضمانت نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی سے کہوں کہ اگر میرا آپ فلانا کام کر دیں گے تو میں یہ چیز آپ کو دے دوں گا، تو اگر وہ چیز دینے کا میں ضمانت دے رہا ہوں کسی کو تو میرے کو اس کا مالک ہونا ضروری ہے.
اگر میں ضمانت دوں گی اگر آپ میرا کام کر دیں گے تو یہ میں بلڈنگ آپ کے نام کر دوں گا، تو آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ یہ بلڈنگ کے اونر ہیں، کیا یہ آپ بلڈنگ کے مالک ہیں؟ کیونکہ مالک ہونا ضروری ہے، اگر میں مالک نہیں ہوں بلڈنگ کا تو میں آپ کو ضمانت نہیں دے سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ جنت کا مالک ہے، لیکن اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مختار بھی ہیں، جنت کے مالک بھی ہیں. تو یہ حدیث سے میں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہ ہے کہ ایک گناہوں کے دروازوں کو بند کرنے کی ضمانت مانگ رہے ہیں. اور ایک ہم نے پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا جس کا عنوان تھا کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو کرامت کیوں اور کیسے عطا فرماتا ہے، اس میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے یا انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نظروں کے سامنے سے عالم غیب کے پردے اٹھا لیتے ہیں. اس کی وجہ ہم نے یہ جانی تھی کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے یا انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا جو دل ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کے وہ جو دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں نیند کی حالت میں یا موت کے بعد. تو جب دل جو ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عالم غیب کے پردے اٹھا دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دل ہمارا گناہوں سے پاک ہے نیند کی حالت میں اور ہماری جو روح ہے عالم غیب کی سیر کر رہی ہے تو ہمیں کبھی کبھی ناپاک اور گندے خواب بھی آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ حالانکہ دل تو گناہوں سے رکا ہوا ہے، گناہوں سے پاک ہے اور ہماری جو روح ہے عالم غیب کی سیر کر رہی ہے، تو خواب تو اچھے آنا چاہیے ہمیشہ، گندے خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے گندے خیالات ہیں، جو ہمارے ناپاک خیالات ہیں جو ہم دن بھر سوچتے ہیں، تو جب کہ ہماری روح عالم غیب کی سیر کر رہی ہوتی تو وہ گندے خیالات ہماری روح پہ حاوی ہو جاتے ہیں. تو ہمارے گندے خیالات کی وجہ سے ہمیں ناپاک اور گندے خواب بھی آتے ہیں. لیکن جو اللہ کے بندے نیک ہوتے ہیں، جن کے قلوب بھی پاک ہوتے ہیں، جن کے خیالات بھی پاک ہوتے ہیں، جن کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے، ان کے خواب حق اور سچ ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے قلوب بھی پاک ہیں، ان کے خیالات بھی پاک ہیں. یہی معاملہ اولیاء اللہ کا بھی ہے، اولیاء اللہ کے بھی قلوب بھی پاک ہیں اور خیالات بھی پاک ہیں. تو اس لیے اولیاء اللہ کے خوابوں کو الہام کہتے ہیں، یہ خواب حق ہوتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ ہم کو قلب کے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ خیالات کو بھی پاک کرنا ہے. جب ہمارے قلب بھی پاک ہوگا، ہمارے خیالات بھی پاک ہوں گے تو الحمدللہ ہمارے خواب بھی سچ ہوں گے اور ہم تقوی کے مقام پہ پہنچیں گے. تو اللہ والے الحمدللہ قلب کی پاکی کے ساتھ ساتھ خیالات کی پاکی کا بھی ہمارا اہتمام کیے ہے کہ جب قلب جو ذہن میں خیالات آتے ہیں گندے خیالات، اس کی پاکی کے بارے میں اس کے بھی 5 سٹیجز ہیں. یعنی کہ جب ذہن میں ہمارے برا خیال آتا ہے اس کے بھی 5 سٹیجز ہیں، لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دیے، حیات دیے تو کبھی اور ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. تو یہ جو سٹیجز ہیں تو سٹیجز کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جب اگر گندا خیال آئے، برا خیال آئے، گناہ کا خیال آئے ہمارے ذہن میں تو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جب کبھی بھی برا خیال آئے تو فوراً ذکر فاصن فاس کو جاری کرنا ہے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو ذکر فاصن فاس کو اپنی عادت بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برے خیالات سے محفوظ رکھتے ہیں. تو اگر برے خیالات آئے تو ذکر فاصن فاس جاری کریں، کچھ دیر کے لیے استغفار کریں، کچھ دیر کے لیے درود پڑھیں. یہ اس لیے ہے کہ جو گندے خیالات ہیں وہ خیالات گناہ کی شکل اختیار نہ کریں. یعنی ہمارا جو ارادہ ہے وہ اتنا پختہ نہ ہو جائے کہ ہم اس کو پریکٹیکل شکل دے دیں. تو جیسا ہی خیال آئے ذکر فاصن فاس جاری کریں، استغفار جاری کریں، درود شریف کی کثرت کریں اور ساتھ میں دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. لیکن توبہ جب کی جاتی ہے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس توبہ سے شیطان رسوا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بندے نے ابھی گناہ نہیں کیا، صرف گناہ کے خیال پہ آنے پہ توبہ کر لی تو اس کو شیطان کو اس سے رسوائی ہوتی. تو آئندہ وہ سوچتا ہے شیطان کہ اس کو گناہ کرانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے ذہن میں گندا خیال بھی نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ توبہ کر لے. تو یہ ایسی توبہ ہے جس سے شیطان رسوا ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اولیاء اللہ نے ہمارے قلب کی پاکی کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن کو پاک کرنے کا، ہمارے خیالات کو پاک کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے. تو الحمدللہ اللہ کی عطا سے اگر ہم اپنے قلب کو بھی پاک کر لیں گے، اپنے خیالات کو بھی پاک کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا شمار بھی تقوی اختیار کرنے والوں کی لسٹ میں آ جائے گا، یا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنے والوں کی لسٹ میں. ہم تو متقی تو نہیں ہیں لیکن کم سے کم کوشش کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. اب جب کہ ہم نے اپنے قلب کو پاک کیا، ظاہری طور پہ اپنے خیالات کو پاک کر لیا، تو ہم تقوی اختیار کرنے والے کی لسٹ میں آ گئے، کوشش کرنے والوں کی لسٹ میں آ گئے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہے تقوی آنے کے بعد بھی
ایمان اور تقوی کا لیول اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے. یہ ہم نے محسوس کیا اپنے پریکٹیکل طریقے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی نماز پڑھے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اتنا خشوع خضوع ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے دل مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن آپ پھر دوسری نماز کے لیے اسی مسجد میں اسی امام کے پیچھے وہی خیرات سن رہے ہیں لیکن وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. تو پتہ کیا چلا, ایمان اور تقوی کا لیول اوپر نیچے ہوتا ہے. کبھی قرآن لے کے بیٹھے, پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اب دوسرے دن وہی قرآن لے کے بیٹھے لیکن وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. مطلب پتہ کیا چلا, ایمان اور تقوی کا لیول اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے. انسان کی فطرت ہے. تو اس تقوی کے لیول کو ہمیشہ اونچائی پہ رکھنے کے لیے, ٹاپ لیول پہ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یعنی کہ ایمان لانے کے بعد, تقوی اختیار کرنے کے بعد کس کی کیا کرنا ہے؟ سچوں کی صحبت اختیار کرنا ہے. یعنی کہ ایمان لا لیا مطلب کافی نہیں ہے, تقوی اختیار کر لیا مطلب کافی نہیں ہے, اس کے بعد بھی سچوں کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. کیونکہ دیکھیں تقوی کیا ہے, تقوی کی نسبت تقوا اللہ واتقوا اللہ, اگر نسبت تقوی کی نسبت اللہ سے کریں گے نا, اس کے معنی ہے کہ ڈرنا, خوف کرنا. اور وہی تقوی کی نسبت مخلوق سے کریں گے تو پرہیزگاری اختیار کرنا. یعنی کہ تقوی اگر اللہ کے لیے ہے مطلب ڈر ہے, خوف ہے. خوف میں بھی محبت کا پہلو ہوتا ہے. ہم خوف کسی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اولاد جو ہے نا, ماں والدین سے محبت کرتی ہے تو ڈرتی ہے اگر میں یہ کام کروں تو میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. تو پتہ کہ چلا خوف میں بھی محبت کا پہلو ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو تقوی ہے دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے کہ ہمارا رب, اگر میں گناہ کروں تو میرا رب اسے ناراض نہ ہو جائے. لیکن وہی تقوی کو اگر مخلوق سے نسبت دے دی جائے تو اسے پرہیزگاری, دور ہونا, بچنا, مخلوق سے بچنا. یعنی تقوی اللہ کے قریب کرتا ہے اور مخلوق سے دور کرتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ تو نے تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا, یعنی کہ اپنے آپ سے قریب کر رہا ہے, مخلوق سے دور کر رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے کہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے قریب ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سچے غیر نہیں, یہ سچے میرے اپنے ہیں, یہ میرے دوست ہیں, یہ اولیاء اللہ ہے. تو پتہ کیا چلا, ایمان لانے کے بعد, تقوی لانے کے بعد بھی سچوں کی صحبت کی ضرورت ہے. یہ قرآن کا ذکر ہے. یہ اسی آیت کی فہم کو اولیاء اللہ فیضان کہتے ہیں. یہ اولیاء اللہ فیضان کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جانا دراصل اللہ والوں کا فیضان حاصل کرنا. یہ پریکٹیکلی پروون ہے, سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اچھی صحبت ضروری ہے انسان کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, نیک ہو کہ برا ہو, سب کو اچھوں کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. لیکن اگر ہم اولیاء اللہ کی بات کہیں, کتابوں کا حوالہ دیں تو ہم بولتے ہیں کیا ہے یہ فیضان, لوگ ہلکے میں لیتے ہیں. فیضان کیا ہے, یہ جو بھی ہے قرآن سے کر لو, حدیث سے کر لو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں تو کہہ رہا ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 119, وکونوا مع الصادقین. تو ہم قرآن سے ہی بتا رہے ہیں کہ سچوں کی صحبت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. یہ سچوں کی صحبت کی ضرورت کیوں ہے, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. ایک آپ گوگل پہ بھی سرچ کرتے ہیں, میں خود سرچ کر چکا ہوں کہ ایک سائنٹسٹ ہے جوزف شلٹن کر کے, اس نے اپنا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہا ہے. اس نے ریسرچ کی کہ جو انسان کے جو دوسرے اعضاء کے سیلز ہوتے ہیں, اردو میں خلیہ کہتے ہیں, انگلش میں سیل کہتے ہیں اس کے, وہ سیلز, دل کے جو سیلز ہیں وہ دوسرے اعضاء کے سیل سے مختلف ہیں. انسان کے جو دل کے سیلز ہیں, خلیے ہیں, اس میں ایک خاص کیفیت یہ ہے, اس نے پریکٹیکلی تجربہ کیا اپنے اس میں, کہ اس نے ایک دل کے سیل کو نکال کے اس نے سلائڈ پہ رکھ کے اس کو آبزرو کیا, تو وہ کچھ دیر کے لیے اس میں حرکت تھی, جان تھی, پھر وہ مردہ ہو گیا, بے جان ہو گیا, مر گیا. تو اس نے کیا کیا, پھر دوسرا ایک سیل لیا ہارٹ کا, انسان کے دل کا, اور جو مردہ سیل تھا اس کے آپ کو سرچ کر سکتے گوگل پہ تو اس نے رکھا. رکھنے کے بعد وہ جو زندہ جو سیل تھا وہ الیکٹرک میگنیٹک ویوز بھیج رہا تھا, پروڈیوس کر رہا تھا. جب وہ پروڈیوس کر رہا تھا, جو مردہ سیل پہ وہ جو ویوز آئے تو وہ مردہ سیل زندہ ہو گیا, اور کچھ دیر بعد زندہ ہونے کے بعد وہ خود بھی الیکٹرک ویوز پروڈیوس کرنے لگا. اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ویوز بھیج رہے تھے اور دونوں کی حیات باقی تھی. یعنی کہ ایک سیل رکھے تو مر جائے گا, دو رکھیں گے تو انسان کے دل کے سیل میں یہ طاقت ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حیات بخشتے ہیں. یہی اولیاء اللہ کی زبان میں فیضان ہے. اولیاء اللہ اپنی محفل میں کیا کرتے ہیں کہ سب کو بولتے ہیں کہ قریب ہو کے بیٹھے, بولتے ہیں اکثر کہ قریب ہو کے بیٹھے, یعنی ایک دل دوسرے دل کے قریب ہو. ہمارا جو ذکر ہوتا ہے ایک لہن میں, ایک آواز میں, ایک دل کی دھڑکن میں ہوتا ہے. یعنی کہ اس محفل میں جس کا دل ایمان اور تقوی کے لحاظ سے قوی ہے, مضبوط ہے, وہ دل ویوز بھیجتا ہے اس کے دل کو جو ایمان اور تقوی کے لحاظ سے کمزور ہے. یہ فیضان ہے اولیاء اللہ. مطلب آج سائنس پروف کر رہی ہے تو ہم کو یقین ہو جاتا ہے
سائنٹسٹ بولا تو بالکل یقین کر لیتے, اخبار میں پڑھتے یقین ہوتا, اولیاء اللہ کا حوالہ تو کیا ضرورت ہے بھائی اس چیز کی, حدیث کافی ہے, قرآن کافی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. شیطان اصل میں دھوکے میں رکھا ہے ہم کو. جو آج سائنس پروف کر رہی ہے, ہزاروں سال پہلے اولیاء اللہ اس کا پریکٹیکل میتھڈ ہم کو بتا چکے ہیں. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ خلق جو ہے اس میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جو قوی دل ہے, جو مضبوط دل ہے, وہ کمزور دل کو ویوز بھیجتا ہے, الیکٹرک میگنیٹک ویوز بھیجتا ہے, جس سے جو کمزور دل ہے اس کو طاقت ملتی ہے. جب اللہ لا الہ ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ ذکر دوسرے خلق کو قوت بخشتا ہے. یہ اللہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے. اور یہ جو چیز ہے سچوں کی صحبت, ہم جیسے گناہ گاروں کو نہیں, اس کی ضرورت اولیاء صحابہ اکرام کو بھی تھی. صحابہ اکرام کو بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ واقعہ آپ نے 12 سنا ہے, لیکن آج موقع کے لحاظ سے پھر سے سنتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار بازار میں ٹھہر کے رو رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا. آپ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں. آپ نے دریافت فرمایا کہ اے بھائی حنظلہ کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے بھائی ابوبکر, آپ کا بھائی حنظلہ منافق ہو گئے ہیں. تو فرمایا کہ اے بھائی ایسا نہ کہو, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں, آپ منافق نہیں ہو سکتے, لیکن آپ جو یہ بات کریں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں ہوتا ہوں تو اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کرتا ہوں, اپنے تقوی میں اضافہ محسوس کرتا ہوں, لیکن جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں یا بازار میں ہوتا ہوں تو میری وہ کیفیت نہیں رہتی. تو یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہو گئے. بولے کہ یہ تو میری کیفیت بھی تو میری ایسی ہی ہے, میں بھی ایسی کیفیت محسوس کرتا ہوں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہوں تو اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کرتا ہوں, لیکن جب آپ کی مبارک صحبت سے دور ہوتا ہوں تو اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتا ہوں. تو آپ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی یہ جو پریشانی تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیفیت اگر ویسے ہی ہو جیسے میری صحبت میں ہوتی ہے تو فرشتے تم آسمان سے اتر کر تمہارے ہاتھوں کا مصافحہ کریں گے. تو پتہ کیا چلا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے وہ دور ہونے کے بعد نہیں رہتی. یعنی کہ سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سچوں میں سب سے بڑے سچے, آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں, تو آپ ایمان کی دہکتی کی بھٹی ہیں, آپ بلکہ آپ ایمان کی جان ہیں. تو آپ کے قریب جب صحابہ اکرام ہوتے ہیں تو اپنے ایمان میں زیادتی محسوس کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا, اچھوں کی صحبت ہم جیسے گناہ گاروں کو نہیں بلکہ صحابہ اکرام کو بھی پڑتی تھی. تو آج ہمارے لیے یہ سچوں کی صحبت اولیاء اللہ کی صحبت ہے, نیک لوگوں کی صحبت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب میں رکھنا ہے. کیونکہ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا وہ دل کبھی ناپاک نہیں ہوگا. تو پتہ کیا چلا, ہم کو ضرورت ہے سچوں کی, کیونکہ قرآن پہ عمل ہے کہ ایمان لانے کے بعد, تقوی حاصل کرنے کے بعد سچوں کی صحبت ضروری ہے. ورنہ جو ہمارا ایمان کا معیار ہے پتہ نہیں کب ایمان چلے جائے. اگر سچوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اپنے رب کی بندگی کرو جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے. یقین سے مراد موت, جب تک موت نہ آ جائے تب تک بندگی میں لگے رہنا ہے, کبھی ریلیکس نہیں ہونا کہ میں ایمان والا ہو گیا ہوں, میں تقوی آ گیا تو ریلیکس نہیں ہونا. یہ صحبت کیا ہے, آپ کو جڑائے رکھے گی, آپ کے تقوی کی, آپ کے ایمان کے معیار کو ہمیشہ اوپر رکھے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور ہرگز نہیں مرنا لیکن مسلمان ہو کر. تو یعنی کہ اپنی حفاظت, اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا ہے جب تک موت نہ آ جائے. تو یہ موت تک اپنے ایمان کی اگر حفاظت کرنا ہے تو سچوں کے ساتھ ہونا ہے. قرآن کی آیت پہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آخری سانس تک ہم جو ہے ایمان اپنا سلامت رکھنے میں انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. 3 بیٹے ایمان والے تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے. ایک بیٹا جو تھا وہ کافر تھا, ایمان والا نہیں تھا. حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے, 950 سال تبلیغ کی ہے. تو کیا آپ نے اپنے بیٹے کو آپ نے تبلیغ نہیں کی ہے؟ لیکن وہ کافر, اس کے کافر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ کافروں کی صحبت میں رہتا تھا. یعنی ایک نبی کا بیٹا کافروں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کافر ہو گیا. تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اکثر مطلب خاص طور پہ میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیک ہیں تو ہماری اولاد بھی نیک نکلے گی. ہم نوح علیہ السلام نعوذ باللہ نوح علیہ السلام کی طرح تو نہیں ہے. جب نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے بری صحبت کی وجہ سے, تو ہمارا کیا معیار ہے؟ تو پتہ کیا چلا, ہم بھی خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اچھوں کی صحبت میں لگانا ہے.
خاص طور پہ آج کل کے ماحول میں تو اچھوں کی صحبت رہے گی تو انشاءاللہ ایمان بھی ملے گا، تقویٰ بھی ملے گا، اور ایمان تقویٰ آنے کے بعد اس کا معیار بھی انشاءاللہ برقرار رہے گا. اب اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.